السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں عشق کے حوالے سے تھوڑا سا حوال بیان کروں گا۔ عشق ہے کیا اور خود کی کارگزاری عشق کے حوالے سے کیا ہے، میں عشق کے مقامات اور کیفیات کیسے محسوس کرتا ہوں غالب کے حوالے سے۔ اور عشق تو انسان شادی کے لیے ظاہر کرتا ہے نا، کسی سے محبت و چاہ ہوتی ہے، تو عشق کی کیفیات کیسے ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ اگرچہ کنگ آف آل ہیروز ظاہر ہے، ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، باشعور ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اور خود فریبی بھی کہہ سکتے ہیں، یا حقائق سے پرے بھی ہو سکتی ہے کہ خود کو بڑا انمول سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کنگ آف آل ہیروز کا ٹیگ خود ہی اس لیے لگاتے ہیں۔ تو لہٰذا بہت ساری تتلیاں میرے گرد منڈلانے کی کوشش کرتی ہیں، اور بڑیاں پرپوزلیں اور یہ وہ بھی شاید ہوں، مگر افسوس میں کسی شخصیت کے اپنے پاس نہیں بھٹکنے دیتا، اس لیے کہ بھٹکی ہوئی شخصیات سے مجھے ویسی نفرت ہے، جھوٹ سے، بد کرداری سے، منافقت سے اور کم عقل لوگوں سے۔ اور اسی لیے میں کسی کو اپنے پاس نہیں بڑھنے دیتا، کیونکہ آپ بھٹکی ہوئی شخصیت سے شادی کر لو گے یا بد کردار سے کر لو گے تو آپ تو احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے کہ وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے، تو اس طرح کی عجیب حرکتیں کر رہی ہے، اور کم عقلی ہوگی تو وہ آپ کی بات سمجھے گی نہیں۔ اور اگر وہ شعور تو ہے مگر وہ اس کو تربیت نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، تو وہ بھٹکی ہوئی ہے، تو آپ خود میں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو کہ یار آپ میں کیا کمی ہے جو آپ کو اتنی وہ چاہ نہیں ہو رہی۔ اب جتنا ڈرامہ پروڈکشن میں دیکھا جائے تو جتنی بھی ڈرامہ ایکٹر جو ہیں وہ کیا حقیقی معنوں میں اپنے خاوند کو محبت دے سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو خود ڈراموں میں اتنی بناوٹی طور پہ دلہن بن چکی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک بد کردار اور جو سہاگ رات مناتی ہے اور با کردار کے سہاگ رات منانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی چاہتے اور اس طرح کی اپیلنگ نہیں ہوتی، وہ ایک طائفہ کے روپ میں ہی بیوی بنتی ہے مگر وہ حقیقی معنوں میں نہیں۔ اس لیے پاکیزگی کا اسلام درس دیتا ہے، اور یہ ایک فطری طور پہ جذبہ ہے، اور اس فطری جذبے میں آپ کی خلوص محبتیں احساسات جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے اسلام پاکیزگی کا کہتا ہے۔ آج ڈیورس یافتہ لڑکیاں ہیں، کیا بڑے لوگ کوٹ کرتے ہیں ڈیورس یافتہ لڑکیوں سے شادی کے حوالے سے، جناب اسلام تو بڑی پرمیشن دیتا ہے، یہ میں کہا اسلام کے تمام احکامات تم مانتے ہو؟ وہ ڈیورس جو ہیں آج کل تو کنواریوں کو خون نہیں نکل رہا، تو جو ڈیورس ہیں وہ تو خود اب پرمنٹلی یہ ہوتی ہیں جناب، ہو سکتا ہے ایک سچی بھی ہو اپنے میں، پر زیادہ لبرل سوچوں کی وجہ سے جو اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان میں بغاوتیں ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے ایک جگہ پہ ٹک نہیں سکتی۔ بہت کم ہوتی ہیں جو حالات کی وجہ سے یا کچھ مخصوص وجوہات کی وجہ سے ڈیورس لیتی ہیں، پر زیادہ تر جو ہیں وہ بھٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو آج تو کنواری لڑکی کا خون نہیں نکلتا جس کی شادی ہوتی ہے، تو جو ڈیورس یافتہ ہے وہ ڈیورس ہی کس وجہ سے ہوئی میں بھی بتا بھی رہا ہوں۔ تو لہٰذا بغاوت ہی رہتی ہے، دوسری شادی کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، جتنی مرضی کر لو۔ پہلے زمانے میں اگر شادیاں کرتے تھے تو وہ اگر انہوں نے وہ میوچل ریلیشن قائم تھا تو وہ ایک حدیں نہ پھلانگنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے۔ آج اسلام بغیر پرمیشن کی اس طرح اس چیز کی طرف چلے جانا تو ہمیں یہ چیز مناسب نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آپ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، عشق پروان نہیں چڑھتا، اور یک رنگی نہیں آتی، فطرت باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ تو لہٰذا یہ جب ہم اپنی ذات میں منافقت کا بیج بوتے ہیں تو پھر ہم خلوص نہیں ڈھونڈ سکتے۔ بد کردار عورت یہ تو چاہتی ہے اسے با کردار شخص مل جائے، بہت کم ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ٹھیک ہے بد کردار محمد مینو بھی بد کردار ہی مل جائے، کیونکہ پھر شوہر کے پاس زیادہ رائٹ ہوتا ہے، وہ 3-4 شادیاں پھڑکا سکتا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے بد کردار کو ساتھ ٹٹول کے ساتھ لے کے جائے۔ تو بد کردار تو ویسے ہی بد کردار ہے، تو وہ تو کہ چلو ایک اور سے نہیں بھی کرے گا تو نظام ڈیمیج۔ اسی طرح اگر عورت اگر چاہے گی کہ بد کردار بھی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے یار شوہر جو ہے نا پازیٹیو مل جائے، کیونکہ سوکن مسلط نہ کر دے یا مجھ پہ ظلم نہ ہو، وہ نافرمان ہو۔ جب تم خدا کی نافرمان ہو
تو کس طرح ممکن ہے کہ اللہ بھی تمہارے لیے وہ احساس، جذبات وہ اور ہمدردیاں تمہارے شوہر میں ڈال دے؟ ناممکن ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہی ہے نا۔ تو اس طرح نافرمانیوں سے نافرمانیاں پروان چڑھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے جذبات اور احساسات کی آبیاری کرتا ہے جب آپ مخلص ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک عورت ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، اگر اپنی عزت کی ہی حفاظت کر لیتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر لیتی ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی چاہ اور محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر چاہے وہ آپ سے اس طرح چاہ نہیں کر رہی، مگر ایسے ہو نہیں سکتا وہ آپ سے چاہ نہ کرے، کیونکہ وہ تو یک رنگ ہے، اس نے تو کسی طرف رغبت ہی نہیں ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں وہ آپ سے دوری اختیار کرے، آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی آپ کو اگنور کرے یا آپ کو وہ خلوص نہ دے سکے۔ مگر یہ بھی غلط ہے کہ ایک بری عورت کہے کہ میں بڑی چاہتے میری صرف مرد کے لیے، کیونکہ بغاوتیں ہی رہتی ہیں، وہ قبر تک جاتی ہیں ساتھ، اور اسی لیے اسی کا نام تربیت ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر کوئی میری خوبیوں اور ساکھ کو نہیں پرکھنے والی نہ ہو، مگر کوئی ایسی تو ہو جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، تاکہ کم از کم میں شرمندگی محسوس نہ کروں کہ جس کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں وہ مجھ سے متفق ہی نہیں ہے۔ یا کیونکہ شادی عشق جو ہے وہ میراث نہیں ہے کسی کی، اور نہ ہی عشق بھیک ہوتا ہے کہ انسان عشق کی بھیک مانگتا ہے، نہ ہی وہ میراث ہے کہ عشق پہ کسی کا قبضہ ہے۔ یہ تو یک رنگی کی ایسی جنگ ہے جو انسان اپنے کردار کی خوبصورتی جیتتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پھر